یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست شری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار آپ کو ریفرنسز کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ خبریں پہنچا رہا ہے اور کچھ جانکار لوگوں سے ملاقاتیں کرا رہا ہے۔ صورتحال بہت ہی فریجائل ہے۔ جنگ کب شروع ہو جائے نہیں معلوم، کبھی ایسا لگتا ہے جنگ ہوگی، کبھی ایسا لگتا ہے نہیں ہوگی۔ یہ اندازے اٹکلے لگانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ آج پھر میں شیخ منظور صاحب سے بات کر رہا ہوں، سینئر جرنلسٹ سے۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابھی کل 11 فروری ہے، ایک طرف تو ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 47ویں سالگرہ پر لوگ سڑکوں پر اتریں گے، دوسری طرف ٹرمپ اور نتن یاہو کے بیچ میں ملاقات ہو رہی ہے وائٹ ہاؤس میں۔ کیا کچھ ہے، کیا لکھا ہے اس علاقے کی قسمت میں؟ کیا واقعاً کوئی بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا کچھ ہے جو ابھی عمان میں بات چیت ہوئی؟ ایک خبر تازہ یہ بھی ہے بہت ہی دلچسپ، ایران نے امریکہ کو ہوشیار کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے دباؤ میں نہ آ کر کے کوئی فیصلہ کرے۔ کیا سمجھیں اس کو؟ کیا ایران اور امریکہ کے بیچ میں کچھ بہتر انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے؟ شیخ منظور صاحب، ویلکم ہے آپ کا۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ کیا کچھ لگ رہا ہے؟ 11 فروری، دونوں طرف بڑی خبر آنے کی امید، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیے، ابھی تک جیسے آپ نے کہا سچویشن بڑی فلوئڈ ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنا حتمی طور پر وہ بہت مشکل ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھتا ہے جو فرسٹ راؤنڈ کی بات چیت ہوئی ہے اس میں ایران کو بہت بڑی کامیابی جو ملی، اس میں جو چیزیں، جو کنڈیشنز یو ایس نے رکھے تھے، ایک ایک کر کے ان کو ختم کیا گیا۔ ٹرمپ نے اس میں یہ کوشش کی 6-7 اسلامک کنٹریز کو اس میں انوالو کرنے کی، وہ ایران نے نہیں مانی، چونکہ انہوں نے کہا جو بات چیت جو کرنی ہے امریکہ کے ساتھ کرنی ہے، ایک نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی، اس کے علاوہ کیا اس میں وہ رد بدل چاہتا ہے تو ڈائریکٹلی انہی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دوسرا، وینیو چینج ہوا، جو ٹرکی میں تھا اس کو شفٹ کر کے یہ ہوا۔ تیسرا، جو بات چیت کے دوران جو میں دیکھ رہا تھا رپورٹ، امریکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کو وہ ابنڈن کرے، جس پر انہوں نے آؤٹ رائٹلی اسی وقت ریجیکٹ کیا۔ حالانکہ یہ دونوں طرف سے یہ کہا گیا کہ بات چیت کا جو پہلا دور ہے وہ اس کا گڈ سٹارٹ رہا ہے، جو مسٹر آراغچی نے بھی یہی کہا اور ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا۔ اسی لیے دوسرے دور کی بات چیت کے سلسلے میں ایران کے ٹاپ ایڈوائزر آج عمان بھی پہنچے تاکہ وہ اپنے یعنی جو ان کی حکومت کی طرف سے جو سیکنڈ راؤنڈ کی بات چیت کے بارے میں جو ان کے سجیشنز ہے، پرپوزلز ہے یا آئیڈیاز ہے، وہ عمان حکومت کو کنوے کرے تاکہ انٹرن وہ یو ایس کو بتائے۔ دوسری طرف جیسے آپ نے کہا ایک نئی ڈیولپمنٹ پیدا ہو رہی ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر جو ہے نتن یاہو کل ٹرمپ سے ملاقات کریں گے اور اس نے کلیئرلی یہ کہا ایران از آن دی ٹاپ آف دی ایجنڈا، یہ اس نے کلیئرلی کہا۔ اب کچھ دن پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل بھی اس وقت ڈر رہا، ہچکچا رہا تھا کہ ایران کے ساتھ کوئی ملٹری انگیجمنٹ نہ ہو جس کا خمیازہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا، اس وجہ سے وہ بھی احتیاط سے کہا۔ اب یہ نئی جب وہ جا رہا ہے تو اس سلسلے میں اس کا کیا رویہ رہے گا، کیا وہ چاہتا ہے؟ حالانکہ اسرائیل کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ ایران کے نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس کو نیست و نابود کیا جائے، جو وہ اس کے مطابق وہ سیریس تھریٹ ہے پیس اینڈ سیکورٹی آف دی ریجن کے لیے، خاص کر بیسیکلی انہی کو لگتا ہے یہ ان کے لیے تھریٹ ہے، وہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش آ رہا ہے، یہ نہیں ہے پہلی بار رہا، اس سلسلے میں جا رہا ہے۔ لیکن یہ کہنا بھی اس کے علاوہ جو ویسٹ بینک میں جو اسرائیل کا جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہے
جس کی امریکہ نے پہلے ہی مذمت کی ہے، وہ بھی بات چیت کے ایجنڈے میں ہوگا، یا گورننس جو ہے غازہ کا ایشو وہ بھی ہوگا اس میں. لیکن پرائمری اس کا مطلب یہ ہے ٹو میک اسسمنٹ اباؤٹ ایران. جو پہلے دور کی بات چیت ہے اس کو وہ ایکسچینج کریں گے، ان پٹ سے ایک دوسرے سے جو ہے ایکسچینج کریں گے، اور شاید یہ بھی ہے آگے فارورڈ کے لیے کیا وہ بات چیت کو سیریسلی انگیج میں رکھنا چاہتے ہیں، یا وہ صرف ٹائم پاس لینے. جیسے انہوں نے، اگر آپ نے دیکھا جب ٹرمپ آیا تو اس نے امیڈیٹلی ایران کے ساتھ نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت کی، اور 5 مہینے کی بات چیت کے بعد انہوں نے کہا میں اس کو ٹائم بائی کر رہا تاکہ ایران پر حملہ کیا جائے. یہ ایرانی لیڈرشپ کو یہ پتہ ہے، یہ نہیں کہ میں 2 دن پہلے ہی ایران کی ایمبیسی میں ایک پریس کانفرنس ہے جس کو ایرانین ایمبیسڈر نے بھی کہا تھا، وہ کہتا ہمارے پاس سارے آپشنز اوپن ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہم سیریسلی جا رہے ہیں بات چیت میں، لیکن ہم اس سے غافل نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایران کی سوورینٹی، انٹیگریٹی اور اس کنٹری کو بچانے کے لیے جو بھی انٹرنیشنل لا، یو این ریزولوشنز کے، یو این کے حساب سے جو بھی ممکن ہے ہم کرنے کو تیار ہیں. ہم کوئی بھی چیز نہیں کریں گے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، چونکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، اور خاص کر یو ایس، اٹ از ناٹ اونلی پریزیڈنٹ ٹرمپ، اس کا چونکہ وہ زیادہ ووکل ہے، لیکن یو ایس ایڈمنسٹریشن رائٹ فرام 79 آنورڈز ہوسٹائل رہی ہے ایرانی ریولوشن کے بارے میں. انہوں نے، آپ نے خود اگر یہ ہسٹری دیکھی کتنی بار کتنے اٹیمپٹس انہوں نے کیے ہیں اس رجیم کو ڈسلاج کرنے کے لیے. ہوائی جہاز بھی بھیجے، پروٹیسٹس بھی کرائے، نیوکلیئر سائنٹسٹوں کو بھی ہلاک کرایا. یہ جو ہے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ پروسیس کبھی اس میں تیزی زیادہ آتی ہے اور کبھی اس کو نا یہ ٹائم لیتے ہیں تاکہ ایک اور گروپ کو تیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں پر ڈسٹربنسز کرے وہاں کی حکومت. جب انہیں یہ سارے انہیں لگا کہ جو انہوں نے ابھی تک اٹیمپٹس کیے وہ فیل ہوئے، تو اب وہ یہ بھی پھر کوشش کی ملٹری انٹرونشن کی، وہ بھی فیل ہوا. اس کے بعد اب یہ کیا کریں گے؟ اس وقت بھی انہوں نے نیوکلیئر انسٹالیشن پر حملہ کیا. لیکن بالکل شیخ صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 1979 سے 79 سے اب تک امریکہ نے بہت کوششیں کی. سب سے پہلے تو صدام حسین کے ذریعے حملہ کرایا، 8 سال وہ جنگ رہی تاکہ اس حکومت کو کمزور کیا جا سکے، گرایا جا سکے. تو یہ اب جو صورتحال ہے، یہ ایران کی طرف سے جنگ کی بھی بھرپور تیاری اور بات چیت بھی بہت ہی اچھے اسٹارٹ ہوئی. یہ دونوں باتیں کہی جا رہی ہیں. اس قسم کا سینیریو بالکل غیر معمولی نہیں ہے کیا؟ اب سے پہلے ڈپلومیسی کے دوران جنگ کی دھمکیاں نہیں ہوتی تھیں، لیکن یہ بالکل غیر معمولی سا سینیریو ہے. یہ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے یہی جو ہے، یہ جو اس سے کہتے ہیں نا کیش 22 پوزیشن امریکہ کے لیے ہے. اس نے جنگ کی ایک جو سپٹمبر میں جنگ کی 12 دن کی جنگ چلی، اور انہیں یہ امید تھی، کانفیڈنس تھی کہ اس سے کولیپس ہو جائے گی رجیم کا کولیپس ہونا. جو وہاں پر اسپرچول ہیڈ ہے، وہ جو سسٹم ہے اس کو وہ ڈسلاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی جو رپورٹس آئے اس ایرانین اسپرچول لیڈر کو، آیت اللہ کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن پروویڈنس تھی اس میں، یہ وہ ٹائملی وہ اس سے نکل گئے. اب 12 دن کے جنگ کے بعد بھی کوئی چیز جو ان کو حاصل نہیں ہوا. الٹیمیٹلی اس جنگ میں ایک اور چیز ہوا کہ ولنریبلٹی آف جو اسرائیل ہے وہ ایکسپوز ہو گئے. اسرائیل کو بھی اب خطرہ ہے کہ اگر ایسی ہی جنگ چلے تو اسرائیل کو خطرہ ہونے لگا اس وقت. اس کی وجہ سے امریکہ نے پھر یہ کہا نہیں جی جنگ. اگر وہ کال
چاہے پرائم منسٹر نیتانیاہو یا دوسرے لوگوں سے کریں گے اس کے بارے میں، کیا جو اس کے ریپرکشنز ہے، جو ایران بار بار کہتا ہے اگر اس پر حملہ ہے، اس کی سالمیت کو خطرہ ہے تو وہ کسی حد تک جا سکتا ہے. یہ حد جو ہے کیا امریکہ اس کو ایبزارب کر سکتا ہے، اسرائیل اس کو برداشت کر سکے گا؟ وہ میرے خیال میں یہاں پر بڑا کوشچن مارک ہے اس پر، جو ہیزیٹیٹ ہے ان کو ریسٹرین کرتا ہے کہ کوئی ایکشن لینے سے. اور اب دوسری بات، شیخ صاحب یہی بات بہت ہی اہم ہے سمجھنے کی. صرف تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے جب اسرائیل سے ہی خبر آئی کہ نتن نے ٹرمپ سے کہا کہ ابھی حملہ مت کرو ایران پر، ہماری تیاری نہیں ہے. تو اس محض 2 ہفتے کے اندر ایسی کون سی بڑی تیاری ہے جس کے نتیجے میں نتن کہیں کہ ایران کے خلاف حملہ کرو؟ اور اگر وہ یہ کہنے نہیں گئے تو کون سا طریقہ اپنانے جائیں گے جس سے کہ ایران کے بڑے حملوں سے بچ سکیں؟ کیا 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 بات چیت ہو سکتی ہے اس وقت؟ دیکھیں الٹیمیٹلی سارا جو یہ دار مدار جو ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پر ہے. نیتانیاہو از اے سرگیٹ ان کا الائی ہے، اس کا سروائیول بھی امریکہ پر ہی دار مدار کر رہا ہے، چونکہ وہ شاید اپنی اسسمنٹ دے گا کہ اگر ہو جائے گا، چونکہ اسرائیل کی ایک نیٹ ورک جو ہے خاص کر عرب ریجن میں بڑی سٹرانگ ہے. اس میں خاص کر اب دوسرا ان کا جو امپورٹنٹ پوائنٹ بن گیا ہے وہ ابوظہبی بن گیا ہے، جس کے بارے میں ایک جو کہتے ہیں نئی الائنس جو آ رہی ہے، جس کے بارے میں ریسنٹلی رپورٹس آ رہے ہیں. اسرائیل ان کولیبریشن ود UAE سوئٹزر لینڈ میں ایک ملٹری بیس قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ ریڈ سی پر نظر رکھے، ہوتیز پر نظر رکھے، اور جو انہیں لگتا تھا اخوان المسلمین یا دوسرے جو ان کو لگ رہا ہے یہ ایکسٹریمسٹ گروپس ہے، ان کے خلاف ایک ایکشن لیا جائے. لیکن اس سے کیا ہوا ہے، پہلی بار GCC یونٹی کولیپس ہوئی، وہ پوری طرح کولیپس ہوئی. GCC جو ایک 1 یونٹ کے فارم میں اپروچ کر رہا تھا چیزوں کو، چاہے وہ ایران عراق وار تھا، یونائٹڈلی انہوں نے سارے GCC کنٹریز نے عراق کو بھرپور سپورٹ دیا اگینسٹ ایران. جب پھر عراق نے ایران پر حملہ، یہ کویت پر حملہ کیا، تو یہ GCC کنٹریز نے پول ان کیا اپنے ریسورسز کویت کو لبریٹ کرانے میں اس میں. اور لیکن اب یہ سینیریو ہے، اب یہ بٹ گئے ہیں پوری طریقے سے. اب ایک طرف ہے سعودی عرب، بحرین اور کسی حد تک قطر، دوسری طرف UAE، اور 2 کنٹریز جو ان کا جو اپروچ ہے وہ نیوٹرل ہے. اس میں ایک عمان ہے، دوسرا کویت ہے. وہ ان کے معاملات میں زیادہ دخل نہیں دے رہے ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ امریکہ کے لیے اب پرابلم بن گئی ہے، کیونکہ وہ سبوں کو اکٹھے ہانکتا تھا اور اس میں اس کو آسانی ہوتی تھی. اگر آپ کو پتا ہے ٹرمپ جب آیا تو اس نے سعودی عرب کے ذریعے سارے مسلم کنٹریز کے ہیڈز آف اسٹیٹ کو بلایا، اور میرے خیال میں 30-40 کے قریب وہ آ گئے، ان کو لائن میں رکھا گیا، اور جب وہ ابراہم اکارڈ کیا گیا اس میں 8-10 کنٹریز نے تو اسی وقت ان کو مان لیا. یہ اسی کا ہے. اب یہ جو ہے اب یہ بکھر گیا ہے سسٹم. اس کے بکھرنے سے امریکہ یہ بھی احساس کر رہا ہے کہ اگر میں نے حملہ کیا کہ کیا اس میں یہ جو حصے جو اس کے پہلے سٹرانگ الائز سارے تھے اب ایک ایک کر کے نکل جائیں گے. یہ بھی ان کو تو کرتے ہوں گے نا اپنی جگہ، ہر قسم کی اسسمنٹ کرتی ہے. دوسری بات یہ نہیں ہے کہ ایران صرف جو ہم پہلے یہ نہیں ہے، سارا جو ہے مڈل ایسٹ جو ہے ولنریبل بنے گا، لا لیسنس ہو جائے. یہ اس علاقے کی باقی حکومتیں بھی اب جو ہے وہ ایک طرح سے خطرے کی حالت میں ہیں، ان کی دوسری حکومتوں پر بھی خطرہ آ سکتا ہے. اچھا، ایسی حالت میں جب امریکہ کی نظر میں اس کے الائز ٹوٹ گئے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی مثال ایران کا
ओमान में बात करना, यानी ईरान और ओमान के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है ऐसा लगता है। तो वो इस्तांबुल में बात ना करके यहाँ बात कर रहे हैं, तो ईरान का ने भी अपने लेवल पर डिप्लोमेसी के जरिए काफी कुछ काम किया है। तो अभी क्या लगता है, अब जिसे कहते हैं कि मजबूती से, पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर सकता है अमेरिका अब के बाद, या अब अमेरिका अपने आप को कमजोर हालत में देख करके बातचीत करेगा? ईरान पे से बात करना, उसकी पूरी तैयारी को देखते हुए अब तो ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा मुश्किल हो जाएगी अमेरिका को उस मजबूती से बात करने में। देखिए, पहले जो उसने 6-7 पॉइंट्स रखे थे, पहले एक एक करके वो उनसे विड्रा किया कर रहा है, जो कर रहा है। अल्टीमेटली इट वाज ओनली न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर पर भी क्या है, देखिए ये जो है अमेरिका उसको ठोस रहा है किसी चीज को, नहीं मुझे न्यूक्लियर पर बात करनी है। एक ब्रॉड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था यूरोपियन इंक्लूडिंग अमेरिका के साथ, दैट वाज कंसिडर्ड बेस्ट एग्रीमेंट एट दैट टाइम। बहुत जो सारे इंटरनेशनल को यूनाइटेड नेशन ने भी अप्रूव किया था फिर बाद में, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि ईरान पर जो सैंक्शंस लगे थे उनको हटाया जाएगा ग्रेजुअली। अब इसने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगा। उस वक्त ये दूसरे 5 थे, उन्होंने बार बार इसको कहा किस वजह पर आप इसको ना नहीं मान रहे। उन्होंने ये भी कोशिश की, लेकिन उस वक्त उन इन्फ्लुएंस अमेरिका का ऐसा था कि ये 5 ये जो 3 कंट्रीज है, खासकर यूरोपियन जिसमें जर्मन, फ्रांस और ब्रिटेन है, वो कम के प्रेशर में उन्होंने भी डील डिले हो गए, वो तो चली नहीं। अब वो कहा नया वो कहते हैं इसमें इन्होंने जो एनरिचमेंट वो 90% तक पहुंची है, जो भी एलिगेशन। अब इसी पर ईरान कहता है भाई मुझे हक है अपने डिफेंड कर होने का, पीस फॉर पीसफुल पर्पसेस मुझे पूरा हक है न्यूक्लियर प्रोग्राम का। अब इस पर अगर बातचीत है तो ठीक है, लेकिन अंडर दिस गार वो क्या कर रहा था, वो दूसरी चीजें लाता था। और शायद मुझे यही भी एक लग रहा है कि जब नेतान्याहू वहां गया, वो इस पर प्रेशर डालेगा, आप हमस को डिसआर्म करने के लिए ईरान को मजबूर करो। वो एक, चूंकि उनकी वो मानता है, या हिजबुल्लाह का जो वो प्रोग्राम है, उनको भी कहा गया है कि भाई उनको टाइम दिया गया है, आर्म्स ले करो, उन पर करने के लिए वो कहा होगा कि ये कहीं ना कहीं इसमें से डालो ये हिस्सा भी। बेसिकली कॉम्प्लिकेट करने के लिए कर रहा है मसला, ये 2 खासकर ये जा रहा है। और चूंकि ट्रंप का सन लॉ भी जो टोटली अलाइंड है इजराइल के साथ, वो इस बातचीत का हिस्सा है। उसकी यही कोशिश रहती है कि इजराइल के जो मफादात है वो किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाए। इनका ये मकसद हो सकता है कि अगर अब कराया ही है, इनसे ये भी कंसेशन दो। अब ये जो है इतना आसान नहीं है ईरान के लिए भी, हर एक चीज वो क्यों इतना मानेगा, वो उसके लिए क्या है, यानी कि कौन सी उसने अभी तक वायलेशन की है, जो न्यूक्लियर डील की है या दूसरी चीजों की। सबसे ज्यादा वायलेशन इजराइल ने की है। शेख साहब मेरी अभी ईरान बात हो रही थी, तेहरान, वहां के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस बार पहला मौका है जंग की तैयारी का। वहां एक मुहावरे के तौर पर लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, जैसे गाड़ी का हैंड ब्रेक नीचे डाउन कर दिया जाए, ऐसी हालत है ईरान की तरफ से। जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, उन सबको पूरी तरह से आजादी है इस बार रिएक्ट करने की, किसी को ईरान रोकेगा नहीं, ये बात तेहरान में कही जा रही है। तो ये जो इलाकाई जंग होगी, आयतुल्लाह खामेनेई कह चुके, उनके पास ताकत नहीं है ईरान के खिलाफ जंग हो, अरब भी नहीं चाहते, इजराइल भी कहीं ना कहीं कम ज्यादा कह करके यही कह रहा है कि नहीं चाहते। तो ऐसी हालत में क्या कुछ होगा? फिर तो ईरान अपनी शराइत कंप्लीट कराएगा। देखिए, जैसे आपने खुद कहा, ये फ्री फॉर ऑल होगा फिर। हाँ,
جسے آپ کہتے ہیں اگر انہوں نے چاہے وہ حزب اللہ ہے، ہوتیز ہے، یا یہاں پر ہے، ایون آپ دیکھیے سیریا میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں ہی گڑبڑ ہو رہا ہے یہ، اگر ہر ایک جگہ یہ کیوس رہے گا تو سارے گورنمنٹس کا جو ہے برا حال ہو جائے گا۔ اس میں یہی نہیں، لبنان تو ہے ہی، سیریا ہے ہی، عراق بھی آ جائے گا، جو عرب کنٹریز ہے جہاں پر ہے، وہاں سے یمن آ جائے گا، یہ ساری جگہ ہم پر تباہی اور بربادی ہوگی۔ اچھا، وہ ایک جگہ عراق سے خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں کئی شہروں میں عراقی جوان اپنے نام لکھ رہے ہیں، یعنی شہید ہونے کی خواہش، اور ایران کے سپورٹ میں امریکہ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں عراقی جوان اپنے نام لکھوا رہے ہیں۔ تو یہ تو پورے علاقے میں حالات اسی طرح کے ہو رہے ہیں۔ جی، یہ اسسمنٹ تو امریکہ کو بھی یہ ملی ہوگی، کہیں نہ کہیں ان کو بھی انپٹس ملتے ہیں نا، وہ اس چیز کو، گریوٹی کو سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو امریکہ جو پہلے کرتا تھا کہ جیسے افغانستان میں حملہ کیا پھر وہاں پر امن ہی نہیں ہوا، جیسے عراق میں کیا پھر کیا ہوا وہاں، یہ جو اس کے ریپرکشنز ہے حملے کے بعد، جو اس کے اثرات جو ہے سارے ممالک پر، وہ تو تباہ کن ہے۔ اور پہلے ہی جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز یا دوسرے علاقوں میں، اس میں جو تیل، جو سب سے پہلا جو اس کی کریجبلٹی ہوگی، جو ابھی چل رہا تھا، ابھی فیئر تھا کہ شاید جنگ ہوگا تو تیل کی قیمتوں میں راتوں رات $3-4 کا جو بیرل پر اضافہ ہوا، جب لگا کہ اب سٹیبلائز ہوا تو تھوڑا بہت کم ہونے لگا ہے۔ یہ سارے چیز ایک لمبی، یعنی کہ یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے نا۔ پھر اگر اسٹریٹ آف ہارمز انہوں نے بند کی اور 2-4 جہازیں گر گئے تو بلاک ہو جائے گا سارا۔ شیخ صاحب، ایک تازہ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے اپنے کمرشل جو شپس ہیں ان کو انسٹرکشن دی ہے ایران کے نزدیک جانے سے بچیں، اور اگر ایرانی فوج ان جہازوں پر اترنے لگے، آنے لگے، تو ان سے رزسٹ نہ کریں، ان کے خلاف لڑیں نہیں۔ یعنی ایک طرح سے وہ کمزوری کا اشارہ ہی ہے نا کہ امریکہ تیار نہیں ہے اس سب کے لیے۔ وہی جانا، وہ چاہتا، وہ صرف ڈراتا تھا پہلے، اس کو لگ رہا تھا میں یہ بھیجوں گا، جنگی بیڑا بھیجوں گا، یہ کروں گا، آئزن ہاور آرماڈا بھیجوں گا، تو اس سے وہ ایک فیئر سائیکاسس پیدا کرنا۔ جب دوسرے سائڈ جو ہے انہوں نے کہا چلو آ گیا ہے تو دو ہاتھی کریں، تو پھر الٹیمیٹلی اسی وجہ سے امریکہ کو بھی یہ لگا کہ اٹ از ناٹ سو ایزی ٹو فائٹ اگینسٹ اے سسٹم، اگینسٹ ایک کنٹری جو بہت بڑی کنٹری ہے۔ میں ابھی یہ جو ہے، یہ جو ایمبیسڈر صاحب اور اس کے یہ جو میں جیسے میں نے کہا، وہ کہتے ہیں ایکچولی جو پرابلم جو ہے، جو ان کا کرد ایریا ہے، ایران والا کرد ایریا، اس کو یہ استعمال کرتے ہیں، جو خاص کر سیریا میں جو ان کے ملیٹنٹ گروپس تھے جنہوں نے وہاں پر، جن کو انہوں نے مدد کی، اور لیبیا سے انہوں نے بر کے لائے اور ایران بھیجے وہاں سے ان کو حالانکہ سیریا کا کرد ایریا اور ایران کا کرد ایریا میل نہیں کھا رہا، لیکن عراق کا کھا رہا ہے، ترکی کا، یعنی کہ امیڈیٹلی مل رہا ہے ایران کے لیے۔ تو وہاں سے ہی یہ آ رہے ہیں، ان کو پیسے دیا جاتا تھا، ایک جو ان کی جو رائفلیں ہیں، ان کا جو ہیوی جو وہ $8,000-10,000 کا ہے، ایک اکوپمنٹ ہے، ان کو یہ مہیا کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے بروٹلی انہوں نے وہاں پر نہ لوگوں کو مارا، اندھادھند مارا، تاکہ اسے کیوس پیدا ہو جائے جس کا سمجھ میں ہی نہیں آیا کسی کو۔ تو وہ ایک سسٹمیٹکلی وہ کر رہے تھے، انہی کو استعمال کر رہے، اور یہاں سے یہ ٹیررزم کو کنڈم کرتے، ہر ان آل مینیفیسٹیشنز، فارمز، یہ، اور انہی کو استعمال کرتے ہیں دوسرے گورنمنٹس کو گرانے میں۔ چاہے وہ یہ آپ نے دیکھا یہ حال جو ہے سیریا میں انہوں نے کیا، جس پر $10 ملین کا ہے،
उसी को कल बनाया मैन ऑफ पीस बन गया। बिल्कुल 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 ये बिल्कुल। चीजें जो है नहीं तो सिर्फ ये तो सर असल में मुझे लगता है कि हमारा देखने का तरीका थोड़ा सा हमें ठीक करें। हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ जाकर के देखना पड़ेगा और उसके सबूत ढूंढने पड़ेंगे। अगर थोड़ी सी भी रिसर्च हो, और बहुत लोगों ने रिसर्च की है, ये खुद दाइश और ये खुद अबू मोहम्मद अल शरा जो अबू मोहम्मद अल जिलानी, माफ कीजिएगा जौलानी, और अहमद अल शरा जिसका नाम हो गया, ये खुद अमेरिका और इजराइल के फंडेडी लोग थे। पहले वो टेररिस्ट बना करके भेजे गए, उनको प्रेसिडेंट बना दिया। ये तब भी इनके कांटेक्ट में थे और अब भी इनके कांटेक्ट में। मेरा तो समझना ही है। इसके सबसे बड़ी मिसाल है उसामा बिन, जिसको ट्रेन किया, बिल्कुल अल बिल्कुल जवैरी या दूसरे जो अफगान मुजाहिदीन, उनको इन्होंने ही ट्रेन किया। बिल्कुल बिल्कुल। ये 1992 के जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, उसके बाद 1996 तक उनको सपोर्ट कर रहे थे ये उनको, क्योंकि वहां कोलैप्स के बाद भी वहां पर जो है नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट वाज लॉस्ट व्हिच वाज सपोर्टेड बाय रशियन। वो कोलैप्स होने तक वो उनको मदद कर रहे थे। बिल्कुल। और हिलरी क्लिंटन ने बाकायदा कांग्रेस के सामने वो सब कुछ एडमिट किया है, उसकी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसने बाकायदा कहा है कि इनको तो हम ही ने सब कुछ मदद दी थी, आज हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम और हमारा पैसा, सब चीजें उन्होंने बयान की है सबसे पहले। अच्छा, अब मैं जी, जहाद का वर्ड सबसे पहले इन्होंने ही जो पेशावर की जो सेमिनरीज थी, जैसे ये कह रहे थे ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जहादीज, ये इन्होंने इस्तेमाल किया। इनको मौलवी लोग उन्होंने अरबों से लाया और इनको कहा कि मुल्क को आजाद करने के लिए जहाद की क्या इफादियत है। ये वही लोग हैं, और आज यही लोग कंडेम करते हैं कि ये गलत है, और इस्लामोफोबिया की बात कैसे इस्लाम में टेररिज्म और इसकी बात करते हैं। ये चीजें जो है ये एक सिर्फ पॉलिटिकल यानी कि गेन्स के लिए, अपनी सॉवरेन यानी कि सुपीरियरिटी के लिए, अपना दिखाने के लिए हर किस्म के ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें ये नहीं है वेदर इट इज मॉरल और इमोरल उनके। बिल्कुल बिल्कुल। यानी इसकी मिसाल ऐसी दी जा सकती है कि आग भी खुद ही भेजेंगे, लकड़ी भी खुद भेजेंगे, बुझाने वाले भी खुद भेजेंगे, और अपने आप को इंसान दोस्त भी कहलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं अब आखिर में समझना चाह रहा हूं, चूंकि ये सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है, अब क्या लगता है, जंग होगी या ये लंबी बातचीत चलेगी? क्या कुछ होगा, किस तरफ जाएगा अब आने वाला वक्त? लंबी बातचीत के बारे में मुझे ये नहीं कह सकूंगा, लेकिन कुछ देर चलेगी बातचीत, क्योंकि अब इसमें जो है आज गया है एडवाइजरी ईरानियन गवर्नमेंट का गया है, वहां पर उसका शायद वो इमीडिएटली रीजन क्या होगा मुझे बताइए। अब अगर खुद ही एक दिन पहले आपने कहा बातचीत अच्छी रही है, हम इसको आगे लेना चाहते, उसको एटलीस्ट इसको निगलने के लिए भी उन्हें दे नीड सम टाइम, तो देयर शुड बी सम रीजन। अगर कहेंगे नहीं जी इसने नहीं माना, ये उसमें भी 2-3 राउंड लगेंगे, लेकिन साथ साथ ये असेसमेंट करते रहेंगे। ये नहीं कि ये बैठे रहेंगे, ये असेसमेंट करते रहेंगे हमारी सिक्योरिटी जो है, हमारी तैयारियां कितनी है, और वहां से दूसरी तरफ से जिनके साथ मुकाबला होगा वो किस हद तक जा सकता है। प्रॉब्लम इनकी वही अटक गई। ये नहीं कि ये उनको कोई हमदर्दी थी ईरान, और ये कहा ही उन्होंने लोगों के खिलाफ हम नहीं, हम सिर्फ रिजीम के खिलाफ है, ताकि इनको लग रहा था उकसाएंगे उनको। तो जब वो बात भी नहीं चली, तो प्रॉब्लम इनको ये है कि उन्हें अभी तक ये इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं कि अगर हमने हमला किया रिटेलिएशन कहां तक हो जाएगी, क्या क्या डर सकता है। यही इसी पर इनको ये इसमें क्लैरिटी इनको नहीं, इनके सिक्योरिटी जो टॉप ब्रास है वो शायद वो नहीं समझते हैं कि ये किस किस लेवल, खासकर इनकी तकरीबन 8-10 बेसेस है आर्मी बेस, इसके अलावा
allies ہے. پھر تو جب وہ جو کہتے ہیں نا everything is fair in love and war میں پھر تھوڑی دیکھتے ہیں اگر allies بھی ہے وہ بھی اس کے زد میں آ جائے گا. جیسے ایران نے کہا اس میں کوئی نہیں کریں گے. تو ابھی یہ جو ہے یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر یہاں پر ہی سارا کچھ گھوم رہا ہے. جس دن انہیں یہ لگے گا کہ نہیں we can withstand that damage. جیسے آپ نے دیکھا جب انہوں نے ایران پر حملہ کیا B-52 بامبرز نے حملہ کیا تو انہوں نے کہا ہم ریٹائلیشن تو ان کو کنوے کیا اگر پلیز ہمیں یہ جو ہے ایک زیادہ ڈیمیج نہ کرے وہاں پر. اگریمنٹ ہوا پھر بعد میں انہوں نے قطر میں لگایا یہ لیکن پھر ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ زیادہ نہ نقصان کرے. یہ ان کو پتا تھا نقصان بھی ہو سکتا تھا. بالکل 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 اسسمنٹ کرتے ہیں انسانی نقصان. ایران کی اور ایکسس آف ریزسٹنس کی پوری کوشش رہی ہے ہر اسٹیج میں کہ انسانوں کی جان کا نقصان کم سے کم ہو اور اسی طرح سے وہ جوابی کارروائی بھی ہوئی. بہرحال ابھی صورتحال کچھ ایسی لگتی ہے کہ اگر ٹرمپ امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرتا تو حملہ نہ کرنے کی حالت میں خود ایک طرح سے اس کی ہار ہے. جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا وہ اب کیا ہوا کہ وہ حملہ نہیں کر پا رہا ہے. یہ خود اپنے آپ میں ایران کی بڑی جیت ہے. جو بہرحال ایسا لگتا ہے کہ تیاری بہت مضبوط ہے اور جس طرح سے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں جنگ کی تیاری بالکل ایسی جیسے ضرور جنگ ہونے والی ہے لیکن بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے. یہ جو ہے ایران اس وقت کوئی بھی ایسا جو ہے وہ ہر جو سچویشن ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہتا ہے. وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا ہے جو what had happened in the past. وہ اس وقت دونوں ایک طرف آپ اے چاہو گے ٹاکس چاہو گے بی چاہو گے جنگ چاہو گے چاہے اس کا کچھ بھی نتیجہ نکلے وہ اپنے آپ کو مینٹلی فٹ رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک یعنی کہ گھنٹے کے اندر وہ اس کے لیے تیار رہنے چاہیے. جو وہ جو اس میں لیگزٹی ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. جی 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 اور اس کا اشارہ کل ملا تہران سے جب ایئر فورس کمانڈر سے ملاقات تھی وہ نہیں ہوئی آیت اللہ خامنہئی کے ساتھ. آج میں نے تہران سے معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ایسا ہوا کہ سبھی بڑے افسروں کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا ٹھیک نہیں ہے چونکہ جنگ جیسی حالت ہے. تو وہ اپنے آپ کو جنگ کی حالت میں مانے ہوئے اور دوسری طرف وہ بات چیت کہاں تک جائے گی آنے والا وقت بتائے گا. میں بہت بہت شکریہ شیخ منظور صاحب. میں اپنے درشکوں سے کہوں گا کہ آج کی بات چیت آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد. شکریہ. جے بھارت. جے ہند. ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے. اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں.